السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ مشتاق، کس طرف جا رہا ہے سارا معاملہ؟ دیکھیں، اگر آپ پیچھے سے دیکھیں اس پورے ایونٹس کو، دیکھیں کہ جب لال مسجد والا ایشو ہوا تھا تو اس وقت جب پہلے دن ٹارگٹ کر کے، میں یہ کہتا ہوں کہ رینجرز نے اس وقت بھی ٹارگٹ کر کے جرنلسٹوں کو مارا۔ جاوید کیمرہ مین وہاں پہ ان گولیوں کا نشانہ بنا، وہ جاں بحق ہوا، شہید ہوا، وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے بعد اسرار جو CNBC کا کیمرہ آج تک مفلوج ہے، مفلوج پڑا ہوا ہے، شفا ہاسپٹل میں مفلوج ہے۔ آپ دیکھیں کہ 3 جولائی کہاں اور آج کا دن کہاں، لیکن اس کی حرکت نہیں ہے، اس کا پورا دھڑ مفلوج ہے۔ ان کو توفیق نہیں ہوئی ایک مرتبہ ایک چیک دینے کے لیے۔ ہمارے وزارت اطلاعات کے کچھ لوگ جنہوں نے مارا، ان کے اوپر میں معذرت کے ساتھ، ہماری جو صحافتی انجمنیں ہیں، میں بھی اس میں برابر کا شریک ہوں، ہمیں FIR کٹوانی چاہیے تھی۔ ہمیں قتل کی FIR DG رینجر پہ اور اسلام آباد انتظامیہ پہ اس وقت بھی کٹوانی چاہیے تھی جب یہاں پہ میریٹ ہوٹل کے سامنے بم بلاسٹ کے موقع پر جرنلسٹوں کو مارا گیا۔ بدترین تشدد تھا وہ بھی، ہمیں اس وقت بھی کوئی قانون ہونی چاہیے، ایک درخواست دے دینی چاہیے تھی۔ آج کا جو ہے ابھی تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے، ہماری بھی کوتاہی ہے، ہماری بھی خامی ہے۔ ہمیں ایک قانونی ایک چٹھی بے شک نہ پرچہ درج کریں، لیکن یہ اگر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، وزیر اطلاعات، سیکرٹری اطلاعات، اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ، IG اسلام آباد کے خلاف ایک آپ کی اپلیکیشن موجود ہو، تو کم از کم آج نہیں کل نہیں کبھی نہ کبھی تو کوئی انصاف، کوئی نہ کوئی کسی کبھی نہ کبھی ابھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ہوگا کیا؟ بے شک بریک ہے۔ بریک کے بعد ناظرین ہم آئیں گے اور بات کر رہے ہوں گے ایک انتہائی اہم معاملے پر۔ یہ تمام امیجز جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اس تمام حقیقت کی عکاسی نہیں کرتا، اس میں سے بہت سارے امیجز ہیں بھی نہیں۔ ہم کوشش کریں گے ان کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے لے کے بریک کے بعد آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اگر صحافتی برادری کی طرف سے پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر ہوگا کیا، جو کاشف عباسی کا سوال ہے آفٹر دس بریک۔ ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ مظہر جو ہے اس وقت ہمیں لے کے دے رہے ہیں ٹیلی فون نمبر خیبر یونین آف جرنلسٹ کا، اور اس نمبر پہ ہم بات کریں گے ان نمائندگان کے ساتھ جنہوں نے پشاور کے اندر پروٹیسٹ کیا، جہاں پر ہمارے ایک کیمرہ مین خلیل کو شدید قسم کی چوٹیں لگیں اور ابھی بھی وہ ہاسپٹل کے اندر ہے۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو کاشف، آپ کہہ رہے تھے کہ پھر کیا ہوگا اگر ہم نے یہ سب کچھ کر بھی دیا تو پھر کیا ہوگا؟ مشتاق صاحب یہی بات کر رہے تھے اپلیکیشنز بھیجنے کی، انہوں نے میریٹ کا ذکر کیا۔ میریٹ میں بھی میں وہاں پہ موجود تھا جب آپ کو یاد ہوگا جب خودکش حملہ ہوا تھا میریٹ کے باہر اور صحافیوں کو بے دریغ اس دن بھی مارا گیا تھا اور کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد مشتاق صاحب وہ ایک چیز شاید بیچ میں بھول گئے، جو انٹرنیشنل ڈے جرنلسٹ کا تھا، انڈیپینڈنس آف جرنلزم کا جو دن تھا، اس دن بھی عالمی یوم صحافت، اس دن بھی مارا گیا، کیمرے توڑے گئے۔ مجھے نہیں لگتا جب آپ اسٹیٹ کے خلاف جا کے کھڑے ہوں گے تو اسٹیٹ آپ کو کوئی بھی رسپائٹ دے گا، آپ کو رسپائٹ مل کیا سکتا ہے اسٹیٹ کے خلاف؟ کاشف یہ جو ہے کہ یہ تو بڑی پیرانوائڈ اور انسیکیور اور کمزور ریاست کے ادارے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ یعنی اگر اتنا بھی آپ میں دم خم نہیں ہے کہ آپ تنقید برداشت کر سکیں یا 100 آدمیوں کو جلوس نکالنے دیں، تو پھر تو اگر آپ گھٹنے ٹیک کے سجدہ بھی کریں گے ان کو سامنے تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ٹانگیں کھینچنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو ریاست کے خلاف تو صحافی نہیں کھڑا نا، ریاست کے خلاف کدھر کھڑا ہے صحافی؟ ان کی پرسپشن تو شاید یہی ہے۔ 9 مارچ کے بعد، ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، 9 مارچ کے بعد سے اب تک جتنے الزامات صحافت پر، صحافیوں پر لگائے جاتے رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کی طرفداری کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بے شک ان کا پرنسپل ایک پوزیشن بھی ہوگا ایڈیولوجیکلی بھی، لیکن یہ الزام تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ بارہا لگائے جاتے رہے ہیں کہ آپ حکومت کی طرفداری نہیں کرے یا آپ ان بائسڈ نہیں ہیں، آپ کو صرف سوال پوچھنے کی آزادی ہے، آپ کو پوزیشن لینے کی آزادی نہیں ہے۔ اگر آپ آج کا واقعہ ہوا تو آپ یہ نہیں بیٹھ کے ٹی وی پر کہہ سکتے کہ آج کا واقعہ غلط ہے۔ یہ بات تو ہمیں بار بار بتائی جاتی رہی ہے، چاہے وہ منسٹری آف انفارمیشن ہو یا دوسرے سورسز ہو۔ دوسرا، 9 مارچ سے اب تک ایک اور نقطہ جو ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، 9 مارچ سے لے کر اب تک جتنے ایونٹس یہاں پر شرائع دستور پر ہوئے، مجھے کوئی ایک بھی یاد نہیں جو وداؤٹ انسیڈنٹ پاس ہوا ہو۔ اسی طرح سیج ہوتی ہے، کٹ آف کیا جاتا ہے، جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک موقع ایسا نہیں آیا شاید جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ آرام سے صحافی گئے، انہوں نے اپنا کام کیا اور واپس آ گئے، چاہے وہ لاٹھی چارج کی صورت میں ہو، آنسو گیس کے استعمال کی صورت میں ہو، لیکن آرام سے آپ کو اپنا کام کرنے کی اجازت اب تک نہیں دی گئی۔ دیکھیے بڑی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ جس وقت مظاہرہ ہو رہا تھا، چونکہ میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ جب مظاہرہ ہو رہا تھا اس کے 1 گھنٹے بعد پشاور میں مظاہرہ ہوا صحافیوں کا، ایبٹ آباد میں مظاہرہ ہوا، لاہور میں مظاہرہ ہوا،
کراچی میں مظاہرہ مری میں مظاہرہ ہوا تو ایک دم ریاکشن ہوتا ہے اس چیز کو گورنمنٹ کو ریئلائز. پشاور میں بلکہ تشدد بھی ہوا صحافیوں پہ, اور آج کے بھی کیمرامین اور رپورٹرز غالباً اس میں انجرڈ بھی ہوئے. تو یہ چیزیں, اور یہ سمجھنا چاہیے, وہی جس طرح کاشف نے بات کی, ہمیشہ سے گورنمنٹ یہ تو اوور آل بھی ہمارا رہا ہے کہ ہم اینٹی گورنمنٹ کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. آج بھی کم سے کم کراچی کے اندر, سندھ کے اندر 7 جرنلسٹ ایسے ہیں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کیسز بھگت رہے ہیں. اس میں آج بھی جرنلسٹوں کوئی اسی گورنمنٹ میں جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے بڑا فریڈم دیا, اسی گورنمنٹ میں 7 سالہ دور میں 21 جرنلسٹ ور کلڈ. اٹ نیور ہیپنڈ ان اینی گورنمنٹ. 21 جرنلسٹ کسی بھی گورنمنٹ میں, 11 سال ضیاءالحق رہے, 10 سال ایوب خان رہے, ان کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا اتنے جرنلسٹ مارے گئے ہوں. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ 10 جرنلسٹ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھا کے لے گئی, ٹارچر کر کے چھوڑ دیا. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جرنلسٹوں کی فیملیز اٹیکڈ ہوئی ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ 7 سال میں 100 سے زیادہ واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پریس کو ٹارگٹ کیا گیا, میڈیا کو ٹارگٹ کیا. پھر کیسا فریڈم آف دا پریس, پھر کون سی آزادی ہے صحافت؟ اور حیرانی کی اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو لیکچر دیے جاتے ہیں کہ آپ روٹ کاز آف دا پرابلم دیکھیں. آپ ہندوستان کو لیکچر دیتے ہیں روٹ کاز آف دا پرابلم دیکھیں, آپ عراق میں امریکہ کو لیکچر دیکھتے ہیں کہ روٹ کاز آف دا پرابلم دیکھیں, افغانستان میں کارزائی کو کہتے ہیں روٹ کاز آف دا پرابلم دیکھیں, اور سب کو یہ تنقید کرتے ہیں. ہندوستان کے معاملے تو صحیح تلقین کی جاتی ہے کہ فورس کا استعمال جو ہے اس سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا. اور آج اور اس سے پہلے 1 سال پہلے اور اس سے پہلے 1 سال پہلے تمام واقعات جو آپ نے گنائے, جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے آپ فورس استعمال بھی کرتے ہیں اور روٹ کاز کی طرف نہیں جاتے. آج جو پرائم منسٹر کا ریئیکشن میں دیکھ رہا تھا, پی ٹی وی سے آیا, وہ عجیب و غریب بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی وہ طارق عظیم صاحب ہم نے مذمت کی, جیسے پی ایف یو کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے کہا مذمت, ہم ڈاکٹر فاروق ستار کے اوپر بھی جو کچھ ہوا اٹیک ہوا مذمت کرتے, لیکن ان کا دیکھیں جی ان نے پورا ذکر ہی نہیں کیا کہ جرنلسٹوں کے, کچھ جرنلسٹوں نے جی وہ ہم تحقیقات کرا رہے ہیں. یعنی تحقیقات کس کی ہو رہی ہیں؟ تحقیقات اس بات کی نہیں ہو رہی کہ یہ وہاں پہ جرنلسٹوں پہ تشدد کس نے کیا. تحقیقات پرائم منسٹر کے بقول اس بات پہ ہو رہی ہیں کہ عظیم احمد طارق صاحب کے ساتھ جو ہے جو پرتشدد جو ان کے اوپر طارق عظیم صاحب جو ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات, ان کے اوپر جو ہوا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی صحافیوں کو بار بار بڑے طنزیہ لہجے میں جی صحافیوں کو وہ قانون سے بالا تر تو کوئی بھی نہیں ہے. اب قانون سے بالا تر, جب آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں گے تو واقعی آپ کو تو کوئی اور نہیں لگے گا. لیکن جرنلسٹوں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں, وہ تو اپنا کام کریں. ہم تو کوئی ڈنڈا اٹھا کے نہیں لائے, ہم نے کوئی پتھر جیب میں نہیں ڈالے ہوئے تھے. ایک کو قلم تھی, نوٹ بک تھی, کسی کے پاس کیمرہ تھا, کسی کے پاس اپنا ڈیجیٹل کیمرہ تھا, کوئی مووی بنا رہا تھا. اب اس کے علاوہ جرنلسٹ تو نہ تیاری کر کے آئے تھے کہ جی انہیں لڑنا ہے. یہ تو باقاعدہ آپ دیکھیں کہ پورے یعنی آنسو گیس سے لے کے ڈنڈا, سوٹا, بندوق, جو کچھ ہو سکتا ہے وہ فورس لے کے. روٹ کاز کی کوئی بات نہیں کرتے. روٹ کاز جو 4 صحافی بیٹھے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہی روٹ کاز ہوگی یا انہوں نے تو یہی کہنا ہے جو لوگ یہاں آج بیٹھے روٹ کاز نظر آ رہا ہے نا سر. اگر آپ پیمرا کے جو پرچے ہمیں مل رہے ہیں وہی روٹ کاز نظر آ رہا ہے نا. اچھا, اس میں بھی انہونی بات یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ پیمرا خود اٹھا رہا ہے. حالانکہ ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں, عدالت نے جب صحافیوں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا ان سٹوریز کے اوپر جنہوں نے ان کے فارمر جج کے بارے میں دیا, وہ ڈائریکٹلی انہوں نے دیا, اور اس کے اوپر صحافیوں نے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 4 جرنلسٹ کے خلاف دیا, 25 جرنلسٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں جو اسٹوریاں چھپی ہیں وہ درست ہیں. اور سر ہمیں ایتھکس کون سکھا رہا ہے؟ پولیس آفیسر, پولیس آفیسر پیمرا میں پولیس آفیسرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے. پولیس آفیسرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایتھکس کیا ہوتی ہیں. پولیس آفیسرز ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوڈ آف ایتھکس بنائیں. میں پھر یہاں ایک بات کہوں گا کہ میں پھر پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوڈ آف ایتھکس نہیں بنائے جاتے. گورنمنٹ کو کوڈ آف ایتھکس سبمٹ نہیں کیے جاتے, آپس میں بیٹھ کے کوڈ آف ایتھکس بنائے جاتے. مطلب لیکن یہ جو معاملہ ہے, میں اس کو بار بار وہ معاملہ, وہ آپ کا پوائنٹ سمجھتے ہوئے, ایکسپٹ کرتے ہوئے, میں اس کو ایک بڑے پیرائے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کا تعلق پیمرا سے تو ہے نہیں, اس کا تعلق تو جناب صدارتی انتخابات سے ہے. اس کا تعلق تو صدر مملکت کے جو 7 وائزرز ہیں ان کو بتا رہے ہیں جی کہ یہ 4-5 لوگ ہیں. نہیں, اس میں بڑا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب یہ کیا ہوا, آپ کیا یعنی یہ کسی بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آج آپ نے
जानबूझ कर जर्नलिस्टों को मारा। वकला को तो आप मार ही रहे थे, सिविल सोसाइटी के लोगों को तो मार ही रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना अपना स्टैंड लेके साइड पे हो गया, कोई इस्तीफों के चक्कर में चला गया, कोई इलेक्शन लड़ रहा है। मामला यह है कि 6 अक्टूबर तक डिबेट किस पे, हम देखें ये जो आज का दिन है ये हम किस पे डिबेट कर रहे होते हैं, हम इलेक्शन के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, हम सदर की जो अहलियत के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, हम जो सवालात उठाए, आज जो सिक्योरिटी हुई है उस पर डिबेट कर रहे होते हैं। आज हमने क्या मकसद ये है कि 6 अक्टूबर तक वो सारी डिबेट्स हो ही ना सके, बल्कि जर्नलिस्टों को मारें, ये 2-4 दिन अपने रोले डालेंगे, एहतजाज। लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि आप जर्नलिस्ट के दिल मोह लेंगे और आपके ऊपर वो बड़ी उनका टारगेट ही नहीं है ये, उनका किसने आपको कहा कि वो जर्नलिस्टों के क्विक फिक्स है शायद? नहीं,